الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون تمام قسموں کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور مومن بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء والمتقین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں بطور نصیحت، بطور اصلاح کے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ ہے مرنے سے پہلے اپنے قرض کو، اپنے ادھار کو ادا کر دیجیے۔ اسلامی بھائیوں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو فساد اور جو بگاڑ پایا جاتا ہے، انہی میں سے ایک خطرناک فساد اور بگاڑ یا فساد اور بگاڑ کی جڑ قرض لے کر
قرض واپس نہ لوٹانا بھی شامل ہے۔ قرض کا معاملہ اسلام کی نظر میں بہت ہی سنگین ہے۔ اس قرض کا معاملہ آپسی لین دین سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق معاملات سے ہے، اور معاملات حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو یہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا، نیکی ملے گی۔ اگر آدمی نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، اللہ کی عبادات کو انجام دینے میں کچھ کمی اور کوتاہی کرتا ہے تو اللہ چاہے تو اسے معاف کرے یا چاہے اسے سزا دے، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بندوں کے حقوق کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم اپنے بندوں کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اس کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کا حق مارتے ہیں، چاہے عزت کی شکل میں، مال کی شکل میں، زمین جائیداد کی شکل میں، یا قرض لے کر قرض واپس نہ لوٹا کر کسی بھی طریقے سے ہم اپنے مسلمان بھائی کی یا کسی انسان کی حق تلفی کرتے ہیں، اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نے جن جن لوگوں کا حق مارا ہے، جن کا ہم نے ناجائز اور حرام طریقے سے مال ہڑپ کیا ہے، وہ معاف نہیں کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق کے معاملات کے تعلق سے بہت ہی سنگین بات بیان فرمائی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی عزت پامال کر کے اس کی حق تلفی کی ہے یا کسی اور طریقے سے اپنے بھائی کی حق تلفی کی ہے، تو اسے آج ہی کے دن، اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن نہ دینار چلے گا، نہ درہم چلے گا، نہ دنیا کا کوئی وسائل چلے گا، اس کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، یعنی دنیا کے اندر ہی اپنے معاملات کو صاف کرا لے، ورنہ قیامت کے دن ہماری نیکیاں چھین لی جائے گی، ہمارے اجر و ثواب والے کام لے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر ہمارا بدلہ پورا نہیں ہوتا تو مظلوم انسان کے جس کا ہم نے حق مارا ہے، اس کی برائیاں، اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی مشہور روایت جس کو ہم اکثر سنتے ہیں اور اکثر سنانا بھی چاہیے، حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو مفلس انسان کون ہے؟ قلاش آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے دنیاوی اعتبار سے جواب دیا کہ ہم میں مفلس انسان، ہم میں قلاش انسان وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، زندگی گزارنے کے وسائل اور سامان نہ ہو، وہ مفلس اور قلاش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ اعتبار سے، ایک الگ ناحیے سے صحابہ کرام کو اور ہم امت کو بتایا کہ مفلس اور قلاش انسان کون ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھ کر آئے گا، روزہ رکھ کر کے آئے گا، زکوٰۃ دے کر آئے گا، صدقہ و خیرات کر کے آئے گا۔ تین اہم عبادات کا تذکرہ ہے، دین اسلام کی تین اہم عبادات کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا۔ ایمان لانے کے بعد سب میں پہلے انہی چیزوں پر عمل کرنا ہے جو دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ دین اسلام کی بنیاد پر عمل کر کے آیا ہے، لیکن اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کسی کو گالی دیا ہے،
دوسرے پر الزام تراشی کی ہے، تہمت لگائی ہے، جیسا کہ آج ہم گالی بھی بڑے دھڑلے کے ساتھ دیتے ہیں، کلمہ یاد ہو نہ ہو لیکن گالی بہت پرفیکٹ ہم کو یاد ہے، نئی نئی گالی ہم کو یاد ہے۔ الزام تراشی یہ بھی بہت عام ہے، ذرا ذرا سی بات پر ہم الزام تراشی، تہمت لگانا یہ بھی عام ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، اس کی عزت کو پامال کر کے، یا اس کا ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کر کے، یا پھر ناحق کسی کو قتل کیا ہوگا، یا پھر ناحق کسی کو مارا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نمازی آدمی، روزے دار آدمی بہت ساری نیکیاں، بہت سارے اعمال لے کر آیا ہے، لیکن یہ گناہ کر کے بیٹھا، حق مار کر کے بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قیامت کے دن لے لے گا، قیامت کے دن چھین لے گا۔ اس کے بعد بھی بدلہ پورا نہیں ہوگا تو مظلوم لوگوں کے گناہ کو اس کے کھاتے میں ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں پھینک دے گا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، حقوق العباد کا معاملہ کتنا زیادہ اہم ہے، اتنا زیادہ اہم ہے، اس کا اندازہ ہم اسی حدیث سے کر سکتے ہیں کہ اس کی نمازیں، اس کی عبادات بھی اسے اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ اسلام نے ہم اور آپ کو زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے، معاملات کی درستگی کی ہم اور آپ کو تلقین اور تعلیم دی ہے، اتنا ہی زیادہ ہم مسلمان معاملات کے معاملے میں بہت زیادہ بگاڑ اور بہت زیادہ فساد پایا جاتا ہے۔ کوئی کسی کی زمین جائیداد کھا کر بیٹھا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے کر مال ہڑپ کر رہا ہے، کوئی کسی کو جھوٹ بول کر کے اس کا مال لے رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہیلا بہانہ کر کے اس کا مال ہڑپ کر رہا ہے، کوئی کسی سے قرض لے کر بیٹھا ہوا ہے، قرض واپس کرنے کا نام نہیں لے رہا۔ اگر قرض کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں بہت سارے طبقات ہیں۔ قرض کے معاملے میں ایک طبقہ یہ ہے جو الحمدللہ کسی سے قرض لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدے کے مطابق اسے واپس کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی الحمدللہ اس بندے کی نظر میں بھی اچھا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی بہترین انسان ہے، جو وعدے کو پورا کر رہا ہے، اس پر اسے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور ایک طبقہ قرض لینے والوں میں وہ بھی ہے جو لوگوں سے قرض، لوگوں سے ادھار اسی نیت سے لیتا ہے کہ ہمیں واپس نہیں کرنا، واپس نہ کرنے کے نیت سے، مال کھا جانے کی نیت سے لیتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو ادھار لیتا ہے، قرض لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ کو واپس کر دیا جائے گا، وعدہ پورا ہوتا ہے، سامنے والا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا ادھار، ہمارا قرض واپس کرو، پوچھا جاتا ہے کتنا قرض باقی ہے، کہتا ہے کہ اتنا باقی ہے۔ ارے اتنا نہیں باقی ہے، اتنا ہی باقی، میں تو اتنا دے چکا ہوں، اتنا ادا کر چکا ہوں۔ الٹا اس کو ڈانٹتا ہے، جس سے قرض لیا ہے اس کو ڈانٹتا ہے کہ تمہیں دھیان نہیں رہتا، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم بھول چکے ہو، ذرا دماغ ٹھکانے رکھا کر، اس کو ڈانٹنے لگتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا آدھا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور کچھ طبقات، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال ادھار لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گاؤں چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہے جو مزدور طبقہ کہلاتا ہے، اپنے کارخانے کے مالک سے ادھار لیتا ہے، قرض لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ اتنے دن میں واپس کر دوں گا، سیٹھ اسے فون لگاتا ہے کہ ہمارا قرض دے دو، ہمارا ادھار واپس کر دو، سیٹھ کو پریشانی بتاتا ہے، سیٹھ اور مہلت دے دیتا ہے، پھر دوبارہ سیٹھ تقاضا کرتا ہے، سیٹھ کو غصہ آتا ہے تو اسے کچھ گالی گلوچ بک دیتا ہے، تو اس دن سے وہ مزدور اس کے کارخانے میں آنا چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ادھار لے لیتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ سامنے والا تقاضا کرے گا، ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، سامنے دیکھتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ طبقات ایسے بھی ہے جو اپنے پہچان کی کرانہ دکانوں پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، برنی میں سے چاکلیٹ نکال کر کھا لیا، ٹافی نکال کر کھا لیا، کرکرے نکال کر کھا لیا، اور پھر بات کرتے کرتے سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بھی ادھار ہے، جو ہم اپنے بھائی کی کرانہ دکان سے لیتے ہیں، ادا نہیں کرتے، معمولی سمجھتے ہیں، یہ بھی ادھار اور قرض، اس کو آپ یاد رکھیے۔
اور اسی طریقے سے ایک طبقہ وہ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، جو یہ ڈائلاگ بولتا ہے، جس کی زبان پر ہمیشہ ڈائلاگ ہوتا ہے، ارے بھائی تمہارا قرض میں لوٹا دوں گا، ادا کر دوں گا، کہاں بھاگ کر جا رہا ہوں، تمہارے ہی محلے میں رہتا ہوں، تمہارے ہی علاقے میں رہتا ہوں، کہاں بھاگ کر جاؤں گا۔ ہمیشہ جب بھی وہ تقاضا کرتا ہے ڈائلاگ بول کر کے خاموش کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ جو یہ ڈائلاگ بولتے ہیں، جن کا یہ تکیہ کلام ہے کہ میں کہاں بھاگ کر جا رہا ہوں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ ڈائلاگ مت بولیے، تکیہ کلام مت بولیے، اگر آپ کے پاس ہے تو ایمانداری سے ادا کر دیجئے۔ اگر آپ کو ڈائلاگ بولنا ہے تو ڈائلاگ مت بولیے، آپ حقیقت میں بھاگ جائیے، اور ایسا بھاگیے کہ دوبارہ نظر نہ آئیے۔ کیوں ایسا بول رہا ہوں میں؟ وہ اس لیے بول رہا ہوں کہ بار بار سامنے دکھے گا تو مجھے غصہ آئے گا، یا تو میں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ پلاننگیں کروں گا، کچھ کوششیں کروں گا، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو پامال کروں گا، یا کچھ اور کروں گا، عزت پامال کروں گا، یا اس کی غیبت کروں گا، یا اس کو نقصان پہنچانے کا کچھ ہیلا بہانہ سوچوں گا، جو گناہ کا کام ہے۔ جب آپ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ گے، میری نظر سے اوجھل ہو جاؤ گے تو میں بھول جاؤں گا، تو معاملہ ٹھنڈا رہے گا۔ لیکن سامنے رہ کر آپ بار بار بولو گے کہ کہاں بھاگ کر جا رہا ہوں، تو پھر مجھے غصہ آئے گا، گناہ میں میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس طریقے کے لوگ اس سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور ایک طبقہ یہ بھی ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ ادا کر دیا جائے گا، ان کے پاس پیسہ آتا بھی ہے لیکن جان بوجھ کر وہ ادا نہیں کرتے، لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے جو قرض لے کر قرض واپس نہیں لوٹاتے، ان کی اسلام نے کیا وعید بیان فرمائی، کیا سزا بیان فرمائی؟ میرے بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے، اتنا خطرناک ہے کہ آدمی اگر اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جائے، اللہ کے راستے میں قتل بھی ہو جائے، اس کا قرض باقی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت محمد بن جحش رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو اوپر کیا، اپنی منڈی کو، چہرے کو اوپر کیا، اور پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، کتنی سختی نازل ہو رہی ہے۔ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہو، کتنی سختی نازل ہو رہی ہے۔ راوی حدیث حضرت محمد بن جحش کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھبرا گئے، خاموش ہو گئے اور گھبرا گئے۔ دوسرے دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا سختی نازل ہوئی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم کھا کر فرمایا، میرے بھائیوں غور کیجیے، قسم کھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، اس کا لوگوں پر قرض باقی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ غور کیجیے، شہادت پانا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا بہت عظیم عمل ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے یہ دنیا کے اندر جو دین اسلام پھیل رہا ہے، انہی مجاہدین اسلام کی وجہ سے پھیلا۔ صحابہ کرام نے دین کی راہ میں قربانیاں دی، دین اسلام کو دنیا والوں تک پھیلایا۔ اس کے بعد اور نیک لوگ پیدا ہوئے، وہ اللہ کے راستے میں دین کی خاطر قربانیاں دی، دین اسلام ساری دنیا کے اندر کونے کونے تک پھیلا، انہی مجاہدین لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے، اور علماء کرام کی وجہ سے بھی، جو مختلف طریقوں سے دین کی راہ میں کوششیں کر رہے۔ لیکن اتنا بڑا مقام و مرتبہ پانے کے باوجود بھی اگر ایک آدمی قرضدار ہے، قرض ادا نہیں کرتا، تو ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جو قرض لیتا ہے، اس نیت سے، اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ
کہ میں واپس نہیں لوٹاؤں گا، نہیں دوں گا، تو ایسا آدمی قیامت کے دن چور بن کر کے اٹھے گا، چور بن کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ایک خاتون سے، ایک عورت سے اس نیت سے نکاح کرتا ہے، عورت سے نکاح کرتا ہے کم یا زیادہ حق کے مہر پر، کہ اتنی مہر پر میں تم سے نکاح کرتا ہوں، مہر ادھار ہے، اس نیت سے وہ نکاح کرتا ہے کہ وہ مہر ادا نہیں کرے گا اور اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کرتا، اور اسی حالت میں مر جاتا ہے مہر دیے بغیر، اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ زانی اور بدکار کی شکل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور دوسرا آدمی جو کسی شخص سے قرض لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے واپس نہیں لوٹانا ہے، میں واپس نہیں کروں گا، کھا جاتا ہے، حق مار لیتا ہے، اور اسی دھوکے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قیامت والے دن کھڑا ہوگا تو اللہ کے سامنے چور بن کر کھڑا ہوگا، چور بن کر۔ ایک چور تو ہم نے دیکھا جو راتوں کو چوری کرتا ہے، کسی کی جیب کو کاٹ کر چوری کرتا ہے، کسی کی گاڑی سے سامان چرا لیتا ہے، لیکن ایک چور وہ بھی ہے اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، جو لوگوں سے قرض لے کر بیٹھا ہوا ہے، جو لوگوں سے ادھار لے کر بیٹھا ہوا ہے، واپس کرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، نہ واپس کرنے کی نیت رکھتا ہے۔ قیامت کے دن وہ چور بن کر کے اٹھے گا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھے کہ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جس کے اوپر قرض باقی ہے۔ ترمذی کی روایت، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک میت لائی گئی، ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول نے میت کو دیکھا اور کہا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، اس کے اوپر قرض باقی ہے، یہ قرض دار ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے انکار کر دیا۔ راوی حدیث حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اس کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ میں لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ پورا قرض ادا کرو گے؟ حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ میں پورا قرض ادا کر دوں گا۔ تب اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پتہ یہ چلا ایک امام کو، ایک نماز پڑھانے والے کو ہر میت کی نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اس سے تحقیق کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ اس کا قرض باقی ہے یا نہیں باقی ہے، اس کی ذمہ داری کوئی لیتا ہے تو نماز جنازہ اس کی پڑھانا چاہیے۔ ایک امام کو رک جانا چاہیے۔ عام پبلک کو حکم نہیں دیا، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث سے امام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا اندر اتنا بگاڑ ہے، اتنا فساد ہے کہ اگر کوئی امام ایسا کرنا چاہے، ایسا کرے، تو ہم اس کو نہیں لان تان کریں گے جو قرض لے کر مرا ہوا ہے، امام کو لان تان کریں گے، اس کی ذاتیات پر آ جائیں گے، جس کو ہم بچپنے سے جانتے ہیں، یہ کیسا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کی ہم تانا دانی شروع کر دیں گے، جبکہ ہمیں اس کی تائید کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سبق ملے، سماج اور معاشرے کو یہ سبق ملے کہ ہم بھی اگر ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اس طریقے کی ذلت و رسوائی کا معاملہ ہوگا، امام نماز پڑھنے سے انکار کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے تو پھر قرض لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ قرض ادھار لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک اسلام کی بات کرے تو اگر قرض ہم کسی تنگی کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے لے رہے ہیں تو بالکل لیجئے، بالکل لینا چاہیے، جواز کا فتویٰ۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کوئی بہتری حاصل کرنے کے لیے کوئی قرض لیتا ہے تو اسے اجازت ہے، لے سکتا ہے، لیکن اسے نیت ضرور ہونا چاہیے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ اچھی نیت ہونی چاہیے، بدنیتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس نیت سے لیتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
قرض لیا ہے، مسلمانوں سے بھی لیا ہے، غیر مسلموں سے بھی قرض لیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم قرض لے سکتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے ہمیں قرض سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، قرض لینے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا موجود ہے جو ہم ہر نماز کے آخری تشہد میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ کیوں پناہ مانگی گئی؟ جب قرض کا جواز موجود ہے تو پناہ کیوں مانگی گئی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آدمی قرض لے لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے قرض لینے کے بعد بھی اس کی تنگی، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی ختم نہ ہو، سامنے والا تقاضا کرنے لگے تو ہمیں جھوٹ بولنا پڑے یا وعدہ خلافی کرنا پڑے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس قرض سے اتنی پناہ کیوں طلب کرتے ہیں، اس سے بچنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے اس صحابی کو فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب آدمی قرض لے لیتا ہے تو کسی تنگی کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے قرض واپس نہیں لوٹا پاتا، سامنے والا تقاضا کرتا ہے تو کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، کوئی گناہ کر سکتا ہے، اس کو ٹہلانے کے لیے، تو اس وجہ سے قرض سے پناہ مانگی گئی۔ بہرحال میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرض دار کو، ہمیں قرض والے کو قرض ادا کر دینا چاہیے۔ ایک ایک روپیے کا حساب، اگر ہم کرانہ پر کھڑا ہو کر 1 روپیے کا سامان بھی کھائے ہیں وہ بھی ادا کر دیجیے۔ کسی بہن کا قرض لیے ہے، کسی بھائی سے قرض لیے ہے، کسی سے بھی قرض لیے ہے، مرنے سے پہلے اسے ادا کر دینا چاہیے، ورنہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ و خیرات کچھ کام نہیں آئیں گے، ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھین لے گا۔ اور اگر ہمیں قرض ادا کرنے میں پریشانی آ رہی ہے تو سب میں پہلا کام یہ کیجئے کہ اپنی نیت کو درست کیجئے اور یہ نیت بنائیے کہ میں انشاءاللہ قرض ادا کروں گا، چاہے جیسے ہو، اس کے لیے کوشش کیجئے اور اللہ سے یہ دعا کیجئے قرض کی ادائیگی کی جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر قرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ ادا کروا دے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ میں تجھ سے حلال سے، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں حلال روزی اختیار کروں، حرام سے بچ جاؤں۔ اللہم اکفنی، اے اللہ تو مجھے حلال کے ساتھ کافی ہو جا اور مجھے حرام سے بچا لے۔ وَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے علاوہ مجھے دوسرے تمام لوگوں سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے حلال روزی دے، حلال رزق دے، تاکہ میں حلال رزق کو خود بھی کھاؤں اور جو قرض باقی ہے وہ قرض بھی ادا کر دوں اور حرام سے بچا۔ وَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور تو مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے، مجھے صرف تیرا محتاج بنا، میں صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں صرف تیرا فقیر بن کر رہوں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، موقع نہ آئے، میں تجھ سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے قرض کا راستہ آسان کر دے گا، سچی نیت ہو تو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو آدمی سچی نیت کے ساتھ قرض لیتا ہے ادا کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے اور اس کے لیے رزق کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔